ماشاءاللہ آج کل نوجوان طبقہ عمرہ کرنے کے لیے بہت ایک اچھی خاصی تعداد میں جا رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ لوگ گرمیوں کے زمانے میں نینی تال، کشمیر اور نہ جانے کہاں کہاں ٹھنڈے علاقے تلاش کیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل کی بات ہے کہ اب چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ عمرے کے لیے ماشاءاللہ بہت جوق در جوق جا رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے خراب بات یہ ہے کہ لوگ سیکھ کے نہیں جاتے۔ سیکھنا چاہیے، ان کو یہی پتہ نہیں عمرے میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، اور ایجنٹ حضرات پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایجنٹ حضرات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہہ دیا میں تمہیں اپنا آپ عمرہ کرا کے لاؤں گا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا۔ ارے بھائی، اس فقیر نے ایسے ایسے ایجنٹ حضرات کو دیکھا جو حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ الامان والحفیظ، کوئی بھروسہ مت کرو کہ جی ایجنٹ ہمیں یہ کام کرائے گا، ایجنٹ ہمیں یہ کام کرائے گا۔ ایجنٹ کا کام ہے بھی نہیں ہے۔ ایجنٹ کا کام تو صرف اتنا ہے، آپ کا ٹکٹ، ویزا، ٹرانسپورٹ، رہائش، یہ اس نے کرا دیا، باقی کام تو آپ ہی کریں گے۔ اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے عمرہ کرائے یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے نماز کے لیے لے کے جائے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اس کو سیکھیں کہ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، سمجھے؟ اور جیسے مثال کے طور پہ احرام، نیت، تلبیہ، ان تینوں کو ملا کے بنتا ہے ایک فرض۔ احرام، نیت، تلبیہ، ان تینوں کو ملا کے بنتا ہے ایک فرض۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ دوسرا فرض بیت اللہ کا طواف کرنا۔ 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اور دوسرا واجب سر کے بالوں کو منڈوانا یا کتروانا، یعنی حلق کرانا۔ تو یہ اس کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، تو ہمیں اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ بہت اہم کام ہے، کیونکہ اگر یہاں کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس سے دم واجب ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ آپ پہ دم واجب ہو گیا، اور دم واجب ہو گیا تو مثال کے طور پر اب آپ کہیں گے دم کیسے واجب ہوگا، کہ آپ نے سعی تو کی نہیں، پہلے صفا مروہ کے درمیان تو دوڑے نہیں، اور آپ نے سر منڈوا لیا، تو پتہ لگا دم واجب ہو گیا۔ اور دم واجب میں تقریباً آپ مان کے چلے 5,000 سے 5,500 ریال، اس وقت پہ 5,500 روپے انڈین، 5,500 یا 5,500 یا 5,000 روپے چاہیے دم پورا کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ دم ہوگا بھی وہیں ادا، حدود حرم میں ہی ادا ہوگا، ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کو اپنے وطن میں آ کے ادا کر دیں۔ اگر آپ پہ دم واجب ہو گیا ہے اور آپ نہیں بتا رہے ہیں تو ساری زندگی آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے سیکھ کے جانا چاہیے۔ سیکھ کے اگر جاؤ گے تو آپ ایسے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر سیکھ کے نہیں جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں آدمی ایسا کر بیٹھتا ہے۔ اور دم واجب ہونے کے بہت سارے ہیں طریقے، کہ یہ ہم سے کام غلط ہو گیا تو اس پہ دم واجب ہو گیا، ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا۔ بہرحال اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے عمرے کے لیے، تو آپ کو چاہیے ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ عمرے کے جو ارکان ہیں ان کو سیکھیں، کہ اس میں کیا پڑھا جائے گا، کہاں پہ کیا پڑھا جائے گا، کیسے ہوگا۔ احرام، نیت، تلبیہ، ان تینوں کو ملا کے ایک فرض بنتا ہے۔ احرام تو آپ کی 2 چادریں ہو گئیں، نیت آپ نے کر لی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری جانب سے قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ اتنا خوبصورت ترانہ ہے آپ کا کہ سواری سے اترتے وقت، سواری میں چڑھتے وقت، سوتے وقت، بیٹھتے وقت، آنے جانے میں آپ کو بس یہی آپ کا ورد ہے، یہی آپ کا ترانہ ہے۔ نہ آپ کسی سے گالی دیں گے، نہ سنیں گے، نہ کوئی غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے،
یہاں تک کہ آپ سر کی جو نہیں مار سکتے، کپڑے کی جو نہیں مار سکتے، آپ گھاس نہیں اکھاڑ سکتے ورنہ دم واجب ہو جائے گا، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے بندو اتنی باریکیاں ہیں۔ اچھا کسی عبادت میں بھی یہ نہیں ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، تو پھر ایسا اسی میں کیوں ہے؟ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ آپ سنت کی نیت باندھیں، فرض کی نیت باندھیں، نفل کی نیت باندھیں، اور بھی کوئی نماز آپ کی ہے اس کی نیت باندھیں، کسی نماز کی نیت میں بھی یہ لفظ نہیں آتا تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اس کے معنی یہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ عمرہ جو ہے آدھا چھوٹا حج ہے، عمرے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اور یوں آیا کہ عمرے سے یہ فقر و فاقہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ عمرہ جو ہے اگلا عمرہ کرنے تک جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے، یہ ان کے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ تو بھئی اتنے بڑے کام کو آپ اس کو ایسے ہلکے میں لے رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیکھ کے جایا کرو، سیکھا کرو، جب جاؤ تو کسی عالم سے سبق لو، کم سے کم 15-20 دن ان سے سیکھو، تسلی کے ساتھ ان سے معلومات کرو، تب عمرہ کرو۔ سیکھ کے جاؤ گے تو بہت مزہ آئے گا، اور سیکھ کے نہیں جاؤ گے تو پھر تجھے مجھے دیکھ کے کام ہوتا ہے تو کوئی کہ ان کو دیکھ کے کر لوں گا۔ وہاں پوری دنیا کا آدمی ہوتا، ہر مسلک کا آدمی ہوتا، کون کس مسلک کا ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ سیکھ کے جائیں۔ تو پہلا فرض آپ نے ادا کر لیا، اور دوسرا آدھا حج فرض ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اب طواف کرنا اس کا بھی مسئلہ بالکل الگ ہے۔ طواف کریں گے تو کیسے کریں گے، طواف کی نیت کیا ہے؟ تو ان باتوں کو سب کو سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ پہلا آپ نے جو ہے فرض ادا کیا ہے احرام، نیت، تلبیہ، آپ مثال کے طور پہ اس کے بعد میں دوسرا فرض آپ ادا کریں گے عمرے کا، تو وہ حج بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے پھر اس سے گفتگو ہوگی، پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔